محرم الحرام اسلامی سال یعنی ہجری تقویم کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں قرآن مجید میں حرمت والے مہینے قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے کی اپنی ایک خاص فضیلت اور اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں اسی دن سے جب اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، لہذا ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر جنگ کرو، جس طرح وہ تم سے سب مل کر جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سال کے 12 مہینے میں جن 4 مہینے حرمت والے ہیں وہ ہیں محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ ان مہینوں میں گناہوں اور ظلم سے خاص طور پر بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہہ کر پکارا گیا ہے، جو اس کی عظمت اور بزرگی کی واضح دلیل ہے۔ رمضان المبارک کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے کا ہے، یعنی محرم کا ہے۔ یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کی خاص فضیلت ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی تھی اور فرعون کو لشکر سمیت غرق کیا تھا۔ اس شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف سے یہ ثابت ہے۔ یہودیوں کی مخالفت اور مسلمانوں کی انفرادیت قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر فرمائی تھی کہ اگر میں اگلی سال زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اس لیے مستحب یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ قرآن و حدیث میں خاص طور پر پورے محرم کے مہینے کے لیے یعنی عاشوراء کے دن کے لیے کوئی مخصوص دعا منقول نہیں ہے۔ صحابہ کرام نئے مہینے یا نئے سال کی آمد پر
یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اے اللہ، اس مہینے سال کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی، اسلام، شیطان سے پناہ اور رحمان کی رضامندی کے ساتھ داخل فرما۔ عاشورہ کا دن توبہ کی قبولیت کا دن بھی رہا ہے، اس لیے اس مہینے میں کثرت سے استغفار، درود شریف اور اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعائیں کریں۔ عاشورہ کے دن، 10 محرم الحرام کے دن کی وسعت صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے تک ہی محدود نہیں۔ بعض تاریخی روایات اور بزرگوں کے اقوال میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ کائنات کے آغاز کی پہلی جنبش اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، قلم اور یہاں تک کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز بھی اسی بابرکت مہینے کے دامن میں فرمایا تھا۔ اگرچہ مستند اور صحیح احادیث میں کائنات کی تخلیق اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے خاص طور پر جمعہ کے دن کا ذکر صراحت کے ساتھ ملتا ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں محرم الحرام کو اس کائنات کی شروعات کا مہینہ قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کی تاریخ کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ مہینہ جہاں تاریخ کا آئینہ دار ہے، وہاں ہمارے لیے توبہ اور تجدید عہد کا موسم بھی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ماضی میں کئی قوموں کی توبہ قبول فرمائی۔ ہر مہینہ، ہر دن اور ہر لمحہ اللہ ہی کا ہے، لیکن جب کائنات کے سب سے سچے انسان، سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت خاص طور پر اللہ کی طرف کی تو اس کی عظمت عرش بری کو چھونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر اللہ کہا، یعنی اللہ کا مہینہ۔ اور جب اللہ کے مہینے میں بندہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر بھی بے مثل ہوتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اپنی روح کو ثقل کرنا چاہتا ہے، تو محرم کے دن اس کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ تو آئیے اس عظیم المرتبت حرمت والے مہینے کے دنوں کا خاص اہتمام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مقدس اور بابرکت مہینہ، توبہ قبول کرنے والا مہینہ، استغفار قبول کرنے والا مہینہ ہاتھ سے نکل جائے۔